إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ذی وقار علماء کرام، بزرگ اور دوست، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نال محبت، عقیدت، پیار، ضروریات دین دے اندر داخل. عقیدہ الولاء والبراء دا تقاضا ہے کہ صحابہ کرام نال محبت کی جائے. آل رسول اہل بیت بھی شرف صحابیت داخل اور شامل. یہ بات شروع اندر ہی ذہن بٹھا لیجیے. جس وقت صحابہ کرام دا لفظ اہل و سنہ دی زبان تو نکل ہے، اس دے اندر آل رسول اہل بیت خود داخل ہو گئے. آل رسول ہونا، اہل بیت ہونا ایک شرف، مقام، عزت، عظمت ہے، اس کا انکار نہیں. لیکن شرف صحابیت آل رسول اہل بیت بھی داخل اور شامل ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی ناموس دا تحفظ کرنا لازم ہے، کیونکہ دشمنان دی خواہش ہے کہ اگر اصحاب رسول مجروح ہو گئے تو پورا اسلام ختم ہو جائے گا. عبداللہ ابن سبا کو لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے کہ اصحاب دی شان نو مجروح کیتا جائے، کیونکہ اسلام دے، قرآن دے، دین دے، احادیث دے، سیرت رسول دے، سورت رسول دے گواہ صحابہ کرام نے.
اگر گواہان ہی مجروح ہو گئے تو اسلام دی عمارت گر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اسلام دے تحفظ ਲਈ ضروری ہے کہ صحابہ دے ایمان دا، ثقافت دا، عدالت دا تحفظ کیا جائے۔ اور کچھ مسائل و احکام ایسے ہیں جو پوری امت محتاج ہے کہ وہ مسائل ازواج رسول کو سیکھے، ازواج مطہرات کو سیکھے۔ یعنی کامل دین چاہیے، اس کامل ترین دین اندر سارے صحابہ کرام نہ رابطہ، عقیدت، محبت ہوئے گی تو پورا ایک دین تھوڑے سامنے آئے گا۔ اگر صحابہ کرام کسی ایک صحابی دی عزت عظمت نہ انکار کر بیٹھو گے تو آپ گویا دین دا ایک حصہ گوا بیٹھو۔ مثلا دو چار اصولی باتاں تواڈے سامنے بیان کرن دی کوشش کرنا۔ کوئی بندہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی لخت جگر نے آپ کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ فضیلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر داخل اور شامل ہے۔ لیکن اگر کوئی چاہے، توجہ ہے تو کہ نبی علیہ السلام نے غسل کس طرح کی تھا، آپ نے غسل دا طریقہ کس طرح ہے سی پوچھئے سیدنا ابو ہریرہ سے نہیں، پوچھئے سیدہ فاطمہ الزہرا سے نہیں، پوچھ لیجیے ابو بکر و عمر عثمان و علی سے نہیں۔ کچھ مسائل ایک مسئلے توجہ کرانا، بندہ سحری دے وقت اٹھیا ہے، ماہ رمضان سحری دا وقت بالکل تھوڑا رہے، بندے ہوتے غسل واجب، نہانا ضروری، غسل واجب ہو چکا ہے۔ جس سحری کھائے تے غسل دا وقت ختم ہوتا ہے، غسل کرے تو سحری دا وقت ختم ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر کو مسئلہ پوچھا گیا، وہ کی کرے؟ فرمایا پہلے غسل کرے پھر سحری کھائے۔ انہوں نے فرمایا جی وقت تھوڑا ہے، تو فرمایا پھر ٹائم نہ لوٹ جائے جی وقت تھوڑا ہے، غسل کرے گا تو سحری کھائے۔ سائل مطمئن نہیں ہویا، آپ پہنچے اس دروازے پر، سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سلام اللہ ہے کہ اماں جی ہے مسئلہ پیش آیا ہے۔ عبداللہ بن عمر کو مسئلہ پوچھے، انہوں نے جواب ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا اللہ رحمت کرے عبداللہ بن عمر تھے، یہ مسئلہ پوچھو ہی میرے کو۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو اصحاب رسول نہیں بیان کر سکتے، ازواج رسول کو پوچھا ہے، یعنی پورے صحابہ کرام۔ اچھا ایک بات چلتے چلتے کر دیا، اگر ایک صحابی نہ رابطہ ہوئے تو سارا دین سمجھ آ سکتا ہے؟ ان سارے نہ رابطہ ہوئے گا ایک دین کی صورت سامنے آئے۔ یہ میں ہر صحابی نہ رابطہ ضروری ہے، ایک صحابی کو پورا دین نہیں لیا جا سکتا، سارے صحابہ نال محبت، عقیدت، پیار ہوئے گی تو دین سمجھ آئے۔ اسی طرح اہل الحدیث کہتا ہے کہ ایک امام نال نہیں، سارے علماء نال
سارے ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل، جتنے علماء محدثین فقہا گزرے، سب نہ رابطہ ہوئے گا، سب نہ عقیدت ہوئے گی، سب دی روایات تے غور کرو گے، پھر پورا دین سمجھ آ جائے گا۔ جب ایک صحابی تو سارا دین مروی نہیں، ایویں سارا دین ایک امام دے سر تے چوک کے رکھنا یہ بھی جائز، یہ بھی نہیں جائز۔ سارے صحابہ کرام توجہ میرے ہر رہے۔ سیدہ کائنات امّہ جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا کہ پہلے سحری کر لو، مغرب غسل کر لیں، چاہے وقت گزر جائے، فجر دی نماز تو پہلے غسل کر لیں۔ یہ مسئلہ عبداللہ بن عمر کا بیان کرنے والا نہیں، اصحاب رسول نے اس نو بیان کیتا نہیں، انہوں بیان کرنے والے نے جنہ محبوب نال مل کے غسل کیتا ہے، اور بخاری اندر احادیث موجود نے اور وہ ازواج مطہرات نے۔ گویا سارے صحابہ کرام نال محبت عقیدت پیار ہوئے گا تے تاں ایک مسلک اہل سنہ، ایک عقیدہ اہل سنہ، ایک والجماعت اصحاب رسول دا ایک عقیدہ امت سامنے پیش کیتا جائے گا۔ توجہ فرمائی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک بہت سارے ایسے قوانین اور ضابطے بنائے جنہاں نال اصحاب رسول دی عزت ناموس دا تحفظ ہو سکے۔ ذرا دیکھیے قریش مکہ، یہ آج دی عادت نہیں، قریش مکہ اس ویلے چاہتے سن کہ نبوت اور صحابیت اکٹھی نہ رہے، یہ جدا ہو جائے، الگ ہو جائے، آپس میں جھگڑا ہوئے، لڑائی ہوئے، اختلاف ہوئے، نعوذ باللہ۔ اس ویلے ہیلے بہانے کرتے سن اساں نبوت تو صحابیت نو الگ کرنا ہے، جدا کرنا ہے، نال نہیں رہن دینا۔ انہیں ایک حربہ استعمال کیتا سی کہ محبوب اسی تواڈے کول آواں گے، بات تواڈی سناں گے، لیکن صحابہ وچوں غریب صحابہ یہ نہ بیٹھے ہو، یہ نہ ہون تے اسی بیٹھا۔ نبی علیہ السلام حریص علیکم بالمؤمنین کہ دنیا ایمان لے، آپ نے انہوں نے اس بات تے غور کرن دا وعدہ فرمایا کہ ٹھیک ہے تواڈی یہ بات تے غور کیتا جائے گا کہ جدو تسی آؤ اس ویلے غریب صحابہ نہ بیٹھے ہو۔ اور ایک عام جی بات ہے، اگر اس مجمع عام چو کوئی بندہ اٹھ کے کہے کہ سارے ساتھی باہر ہو جان تے میں کل ہے کسی خطیب نال گل کرنی ہے تے میں اہل حدیث ہو جاؤں گا تے تساں کی کہنا ہے باجی اہل حدیث ہوندا تے ساڈے بہن کی حرج ہے؟ یہ بات سمجھن سمجھانے چ اگر اسی مخل تے اسی باہر ہو جان، یعنی وہ کہندے سن کہ قریش صحابہ کرام جڑے غریب نے، قریش دا ذریعہ نظریہ سی کہ نہ بیٹھے ہوں، ساڑھا سٹیٹس، ساڑھی عزت، ساڑھے وقار، ساڑھے پروٹوکول دے چیز خلاف ہے، لہذا نہ بیٹھے ہوں تے اسی آگے بیٹھ کے بات سناں۔ نبی علیہ السلام نے انہوں دی بات تے غور دا وعدہ کیتا ہے، اجے وہ بیٹھے ہی نے تے سب تو غریب۔ سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم، مؤذن فجر، مؤذن رسول، مؤذن مسجد نبوی، یوں ہی تشریف لے آئے، توجہ ہے میرے جو تشریف لے آئے کہ نبی علیہ السلام دیکھ لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیڑے صحابی نو کس وقت بھیج دیتا ہے۔ آئے ایسا نبی علیہ السلام نے اپنے صحابی نو وے کے ماتھے مبارک پر تیوری چڑھائی، بلغ مبارک آئے، آپ پریشانی کے اثار ظاہر ہوئے، رب بھی اسمان پہ دیکھ رہا ہے۔ یہ ہے ناموس صحابہ، یہ ہے عزت صحابہ، یہ ہے مقام صحابہ، یہ ہے رفعت صحابہ۔ چہرہ رسول اللہ کا ہے، ماتھے پاک رسول اللہ کا ہے، صحابی رسول آ رہا ہے۔ نبی علیہ السلام کے چہرے پر آثار ناراضگی کے ظاہر ہوئے، یہ کیوں آیا، اس وقت کیوں آ گیا، یہ قریش اٹھ جائیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام کے چہرے پر ناگواری کے آثار، کوئی عام آدمی نہیں ہے، کوئی عام انسان کی بات نہیں ہے، آنے والا صحابی ہے، ماتھا کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، چہرے مصطفیٰ ہے، آپ کے چہرے پاک پر آثار ناگواری کے محسوس ہوئے۔ اس وقت رب نے کیا کہا؟ ناموس صحابہ، عظمت صحابہ، عزت عطرت صحابہ کو سمجھیے۔ ایک عام آدمی کی حیثیت کیا ہے؟
ایک عام آدمی اٹھ کے گالی دے، توہین کرے، تنقید کرے، صحابہ پر جرح کرے تو کیسے برداشت ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کے چہرے پاک پر، ماتھے مبارک پر صرف بل آئے، صحابی کو دیکھ کے اسی وقت وحی نازل ہوئی، فرمایا عبس وتولی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکیٰ او یذکر فتنفعہ الذکریٰ اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکیٰ واما من جاءک یسعی ویخشی فانت عنہ تلہی کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکر فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ 18 کے قریب آیات نازل ہوئیاں۔ فرمایا میرے محبوب جی یا اللہ، فرمایا میرے محبوب تواڈے صحابہ کرام تواڈے مجلس اندر تشریف لے آن، تانوں ماتھے تے تیورے چڑھان دی اجازت نہیں۔ جڑے لوگ ایمان نہیں لے آئے، یہ ایمان لائیں یا نہ لائیں، کل بات سنیں یا نہ سنیں، اسلام میں داخل ہوں یا نہ ہوں، محبوب صحابہ کو دیکھ کے آپ نے ماتھے پر تیوری کیوں چڑھائی؟ ان کے مقام کا، عزت کا، ناموس کا یہ قانون بن رہا ہے، ضابطہ بن رہا ہے۔ کہاں کہا جائے صدیق کو نعوذ باللہ کہ وہ مسلمان نہیں ہے، سیدنا عمر کو گالی دی جائے، عثمان پر تان و تشنیع کیا جائے، کون سی ساتھ رہ گئی ہے جو ریفس کی زبان سے محفوظ ہے؟ رب کے بارے میں کلپ سن کے سن لو، رب کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ جو اپنے نبی کے دانت نہ بچا سکا عود میں، وہ رب ہماری مدد کرے گا۔ رب کے بارے میں ان کا تصور سن لو کہ کلپ یہ بھی میڈیا پر موجود ہے کہ رب قیامت والے کیلا ہو کے گھبرا جائے گا۔ رب جب گھبرائے گا تو دل بہلانے کے لیے علی آئیں گے اور محمد آئیں گے اور فاطمہ کو ذرا آئیں گی۔ یہ کہاں کی شریعت ہے؟ کہاں کا یہ مسئلہ ہے؟ کہاں کون سا یہ مذہب ہے؟ کون سا یہ عقیدہ ہے؟ کون سی آیت میں لکھا ہوا ہے؟ اللہ کی پناہ کے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، رب کی توحید کے بارے میں، رب کی ذات کے بارے میں، رب کی شان کے بارے میں، پھر رسول رحمت کی شان کے خلاف بھی کلمس موجود ہے۔ اصحاب رسول ان لوگوں سے کیسے محفوظ رہے جن کی ذات، جن کی زبان سے رب کی ذات اور نبی کی ذات محفوظ نہیں ہے؟ وہ صدیق کو کیا جانے، عمر کو کیا جانے، عثمان کو کیا جانے؟ سن لو، اگر تم نے اصحاب رسول کی توہین کرنے کا عزم کر لی ہے اور یہ تمہاری مجبوری بن گئی ہے تو پھر سن لو، ہماری زبانیں بھی صدیق و عمر عثمان کی عزت بیان کرنے پہ مجبور ہو گئی ہے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طرح دفاع کیتا ہے صحابہ کرام دا، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میدان احد اندر نے 50 صحابہ کرام نو ایک پہاڑ دے ہوتے درے ہوتے آپ نے کھڑا کیتا ہے، فرمایا میرے صحابہ تسا نیچے نہیں آنا، جب فتح ہوئے شکست ہوئے تسا ہر حال دے اندر اسے مقام دے رہنے۔ فتح ہو گئی ہے، کافر دوڑ گئے نے، صحابہ کرام ان 50 صحابہ کرام وچوں 38 صحابہ کرام نے سمجھے ہے کہ نبی علیہ السلام دے فرمان دا اے معنی سی کہ فتح ہوئے تے اساں
سانو پھر چلا جانا چاہیے. فتح جے ہو گئی ہے, کافر دوڑ گئے نے, مال غنیمت اکٹھا صحابہ کرام کر رہے نے. انہیں دے کھڑے ہون دا مقصد کی رہ گیا ہے, صحابہ نیچے آ گئے. 12 صحابہ درے ہوتے کھڑے رہے, 38 صحابہ کرام نیچے آ گئے. کفار نے محاذ درے نو خالی سمجھ کے سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان, سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج دار اسلامی داخل نہیں ہوئے. سپہ سالار نے کفار والوں انہاں دوسرے پدریں تو چڑھ کے حملہ شروع کی دے. فتح شکست اندر بدلیے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام دی ذات بھی زخمی ہوئی, صحابہ کرام شہید ہوئے نے. درے تو صحابہ کرام دے نیچے آن دی وجہ تو سنیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جدو نیچے آ گئے نے میدان احد دے اندر اور فتح ہوئی شکست اندر بدلیے. انہاں دے اس آتھل نیچے آ جان دی وجہ تو پیغمبر دا چہرہ زخمی ہویا ہے. 70 صحابہ شہید ہوئے نے, سیدنا حمزہ شہید ہو گئے نے. اتنے صحابہ کرام اسلام دین دا اتنا نقصان ہو گیا ہے. جائی نظیر رب معاوضہ کرتا چاہیے تھا, رب معاوضہ کرتا, رب ان پر جرا کرتا, رب ان پر تنقید کرتا, رب ان کی مسمت بیان کرتا. رب کہتا کہ محبوب یہ ہے 38 صحابہ, آج کے بعد یہ اس دائرے میں نہیں رہے, یہ اس مقام پہ نہیں رہے, یہ اس شان پہ نہیں رہے. یہ صحابہ ہو کے انہوں نے درہ کیوں چھوڑا؟ لہذا آج کے بعد ان کے خلاف جنگ ہے, آپ کے خلاف ان کے ساتھ اختلاف ہے, دشمنی ہے, دعوت ہے, ناراضگی ہے. تم اصحاب رسول کی غلطیوں کو اچھالتے ہو, صحابہ کرام کے مشاجرات کو زیر باز لاتے ہو, صحابہ کرام کے آپس کے اختلافات کو امت کے سامنے ہوا دے کے صحابہ کی عزت کو, ناموس کو, گواہان اسلام کو مجروح کرنا چاہتے ہو. تم صحابہ کی حیثیت کو گرانا چاہتے ہو, تم اسلام کو مٹانا چاہتے ہو. سبائی ٹولہ یہ سن لے, صحابہ کرام ہر جرح سے پاک ہے, ہر قسم کے کیڑے اور بغض صحابہ کرام کے بارے میں دل میں رکھنا حرام ہے. اس بارے میں قرآنی آیات و حدیث موجود ہے, لیکن جو آج میں پیغام دینا چاہتا ہوں لکھیں اور نوٹ کریں. صحابہ کرام میدان سے احد میں نیچے آگے, خطا ہو گئی. اس خطا کے بعد جب رب نہیں پوچھتا تم کون ہو پوچھنے والے, جب رب جرا نہیں کرتا تم کون ہو جرا کرنے والے. جب رب صحابہ کرام کے بارے میں قرآن کی آیت نازل کرتے, میرے محبوب جو 38 صحابہ نیچے آگے, یہ پریشان نہ ہوں, اپنے دل میں کوئی رنجش یا تکلیف یا کوئی تنگی محسوس نہ کرے. یا اللہ کیا حکم ہے؟ فرمایا فاعف عنہم, فاعف عنہم. کیا بگاڑا ہے تمہارا صحابہ کرام نے؟ جاؤ یہودیوں سے پوچھو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں, وہ کہیں گے اصحاب موسیٰ. جاؤ عیسائیوں سے پوچھو تمہارے مذہب کے بہترین لوگ کون ہیں, وہ کہیں گے ہمارے عیسیٰ ابن مریم کے حواری. تم کتنے بخت اور سیاہ دل ہیں تمہارے کہ تم سے پوچھا جائے اسلام میں سب سے برے لوگ کون ہیں. رافضیوں تمہیں رب کی زمین پہ صحابہ کرام کے علاوہ کوئی نہیں ملتا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر جرا کرتے ہو. یہ عجیب منطق ہے کہ رب کی زمین پر تمہیں ان کے علاوہ جرا کے لیے کوئی نظر نہیں آیا. میں پوچھا کرتا ہوں تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے کہ تمہارا قیامت والے دن حشر کیا ہوگا؟ سارے بولتے رب مہربان ہے, وہ غفور الرحیم ہے, وہ ہمیں معاف کر دے گا. میں پوچھتا ہوں تمہارے لیے رحمان ہے, صدیق کے لیے رحمان نہیں ہے. تمہیں معاف کرے گا اور صحابہ پر جرا کرتے ہو.
تم کہتے ہو ہم قیامت والے دن ہمارے اعمال نامے تولے جائیں گے، نیکیاں ہماری زیادہ ہو جائیں گی، ہم بخشے جائیں گے۔ میں پوچھتا ہوں صحابہ کی نیکیاں گھٹ جائیں گی؟ تم کہتے ہو قیامت والے دن شفاعت رسول مل جائے گی اور ہم بخشے جائیں گے۔ میں سوال کرتا ہوں شفاعت رسول تم سے شروع ہوگی یا صدیق سے؟ تمہارا اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہو؟ اپنے بارے میں جنت کا حقدار سمجھتے ہو؟ اور اس کو جنتی نہیں مانتے جس کو جنت کے ہر دروازے سے آواز آئے گی؟ گلی گلی نگر نگر اس کے چرچے عرض پر، ایک نعرہ فرض پر، نعرہ تکبیر، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت ابو بکر صدیق، نعرہ وقت میرے گھنٹے جو کاٹ دیا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی عزت عظمت دفاع رب نے کیوں فرمایا؟ فرمایا فاعف عنہم، محبوب جی درگزر فرمائیے، کچھ نہ کہیے، معاف کر دیجئے۔ آگے فرمایا واستغفر لہم، اے محبوب جی جنہ 38 صحابہ کرام کولوں درے تو نیچے آن والا معاملہ ہو گیا ہے، انہاں واسطے تسی میرے کولوں مغفرت دی دعا کیجئے۔ تے جدو رب خود کہے، غور کرنا لاہور دے دوستو، جدو رب خود کہے، رب خود کہے کہ محبوب تسی دعا کرو میں معاف کراؤں، تسی دعا کرو، رب حکم دے میں محبوب نو واستغفر لہم۔ چلو اس کو 50 صحابہ کرام میں سے 38 صحابہ جو نیچے آ گئے، ان کو سال کے لیے شورا سے نکال دو۔ توجہ ہے ماشاءاللہ، ان کو جماعت سے نکال دو، شورا سے نکال دو، یہ جماعت کا حسن یا رکن نہ رہے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، محبوب جی انہوں شورا چو نکالن دی بھی اجازت نہیں۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، پھر اعلان آیا ہے آسمان تو، یا اللہ جدو میں مغفرت دی دعا کر دیتی ہے، پھر فرما وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ۔ محبوب جی انہوں صحابہ کرام خبر دے دیو کہ تہانو اللہ نے معاف کر دیتا ہے۔ یہ ایویں سمجھ نہیں آئی، ذرا غور کرنا لاہور دے دوستو، جدو نبی علیہ السلام اس آیت نو پڑھیا ہونا ہے، منظر کتنا پیارا ہوئے گا، سامنے محبوب دے جماعت صحابہ کرام ہوں گے، تے محبوب پڑھ دے ہوں گے کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہو سکتا ہے ایماندار نہ ہون، اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف
وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن پاک فرماندا ہے تسی نیکی دا حکم کرتے ہو، برائی تو روک دے ہو، وتؤمنون باللہ۔ اللہ فرماندا ہے وتؤمنون باللہ، معبود دی جماعت جڑی ہے صحابہ کرام، وتؤمنون باللہ، صحابہ کرام ایماندار نے، انہاں دے ایمان اندر کوئی شک شبہ نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک دے اور مقام تے بڑا کمال انداز اپنایا ہے، فرمایا السابقون الاولون السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے اندر ایک بڑا کمال دی بات بیان فرمائی ہے۔ پچھلے دنہ تو رافضیاں دی پریس کانفرنس سنی ہوئے گی، وہ دے جو نہ کیا ہے کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں بلکہ نبیوں تو افضل نے، نبیوں تو اعلیٰ نے، نعوذ باللہ، وہ دے علیہ السلام نے اسی انہوں رضی اللہ تعالیٰ نو کہن لکھن لی تیار نہیں۔ او علی علیہ السلام نے، فاطمہ تزت الزہرا بھی علیہ السلام نے، سیدنا حسن بھی علیہ السلام نے، سیدنا حسین بھی علیہ السلام نے۔ کیوں؟ کہنے لگے وہ نبیوں کے درجے پر ہیں، وہ عصمت کے مقام پر ہیں، وہ علیہ السلام نے، وہ علیہ السلام ہیں، وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، ہم ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانتے، نہیں کہتے یہ درجہ نیچے کا ہے، ان کا درجہ علیہ السلام ہے، نبیوں کے برابر ہے۔ میں نے کہا سن لو، تم نے مان لیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، وہ علیہ السلام ہے، حسنین علیہ السلام ہے، سید فاطمہ الزہرا علیہ السلام ہے، تو پھر جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں ان کے بارے تو مانیے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لہم جنات۔ اللہ فرماندا ہے میں جنت تیار کیتی ہے، سننا قرآن دی فضاحت و بلاغت۔ اللہ فرماندا ہے وعد لہم جنات، میں جنت تیار کیتی اللہ جی کنا واسطے؟ فرما رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جڑے رضی اللہ عنہم نے، جڑے رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے، ان کے لیے ہے جنت۔ علی تو ہوئے بقول تمہارے علیہ السلام، جنت کن کے لیے؟ کچھ ہی بولو کن کے لیے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ بتائیے کون ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ؟ وعد لہم جنات، جنت ان کے لیے تیار کی گئی ہے، جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ان کے لیے جنت اللہ نے تیار کر دی ہے۔ پھر سن لو، ہم نے انشاءاللہ قیامت والے دن جنت میں جانا ہے، اور اس جنت میں جس میں صدیق و عمر عثمان و علی ہوں گے، جس جنت میں ابو بکر و عمر ہوں گے، ہم نے جانے اس جنت میں۔ تمہیں مبارک ہو، تمہیں خبر دیتا ہوں رافضیو، تم فارغ ہو کس سے؟ جنت سے۔ کیوں؟ تم نے وہاں جانا نہیں جہاں ابو بکر و عمر ہوں، وہاں تم نے جانا نہیں، اور جس جنت میں ابو بکر و عمر ہے نہیں وہ جنت ہے ہی نہیں۔ السابقون الاولون، اور سویرے کب ہوگے نا جنت کے نواستے رضی اللہ ہو۔ ہم نے جانا ہے جنت میں جس میں ہو گیا ابو بکر و عمر، تساں تے لڑ پڑے بس تے جانا ہی نہیں۔ جس جنت میں ابو بکر و عمر ہوں، تم قیامت والے دن کہتے ہو ابو بکر و عمر جنت میں جائیں گے، میرا اور میری جماعت کا عقیدہ ہے ابو بکر و عمر آج بھی جنت میں ہے، آج بھی جنت میں ہے۔
کوئی شخص ان کو جنت سے نکال نہیں سکتا. تم اندھے ہو، رافضی ہو، دل کے سیاہ ہو تم، اگر تمہارے دل میں ایمان کی رغبت بھی باقی ہوتی تو تم مانتے کہ ما بین بیتی و منبری، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. پیغمبر کا روضہ جنت ہے. ابو بکر پیغمبر کے ساتھ ہے، عمر پیغمبر کے ساتھ ہے، دونوں آج بھی جنت کے اندر موجود ہیں. اور رافضیوں کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں حسین ابن علی کی قبر ہے میدان کرب و بلا میں، جہاں سیدنا حسین کی قبر ہے، اس کے آس پاس 40 قبروں کے برابر جگہ جنت بن گئی ہے. کیوں؟ حسین کے خون کی برکت سے، حسین کے وجود کی برکت سے. کہتے ہیں 40 قبروں کے برابر جگہ 4 چوفیرے جنت بن گئی. جہاں حسین دفن ہوا، جہاں حسین دفن ہوا وہاں 40 قبروں کے برابر 4 چوفیرے جگہ جنت بن جائے. اور جہاں پیغمبر دفن ہو وہاں 2 قبریں بھی جنت نہیں. پیغمبر کے ساتھ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ دی رضا تے گناہ دی بقا اکٹھے نہیں ہو سکتے. ادھر گناہوں کا مجسمہ ادھر رضا الہی ہو جس پر رب راضی ہوتا ہے. یہ رضا کسی انسان کی نہیں ہے کہ آج راضی اور کل بے وفائی دیکھے تو ناراض. جس پر رب راضی ہوتا ہے وہ صورت دیکھ کے نہیں، وہ دل دیکھ کے ہوتا ہے. جس پر رب راضی ہو اس کا ماضی رب جانتا ہوتا ہے، اس کے مستقبل کو رب جانتا ہوتا ہے، اس کے آنے والے حالات کو رب جان کے کہتے ہیں رضی اللہ عنہم السابقون الاولون اولون من المہاجرین. جناب پہلے ہجرت فرمائیے. مجھے بتاؤ صدیق سے پہلے کون ہے؟ گلی گلی نگر نگر گلی نگر نگر. کون ہے صدیق سے پہلے مہاجر؟ کون ہے صدیق سے پہلے مہاجر؟ کہتے ہو پوری دنیا مانتی ہے کہ سیدنا علی بستر رسول پہ آرام فرما ہوئے. ہم نے مان لیا، روایت جیسی کیسی تھی ہم نے تسلیم کر لیا. روایت مشہور ہو گئی مقام میں، معاشرے میں، ہم نے مان لیا کہ سیدنا علی بستر رسول پہ امانتیں سنبھال کے جناب رک گئے. تو بتلائیے پھر کون تھا جہاں مصطفیٰ تشریف لے گئے؟ وہ کون تھا جس کا گھر مصطفیٰ کو نظر آیا؟ جب اپنے گھر سے نکلے تو صدیق کے گھر میں پہنچے. میں پوچھتا ہوں بھئی آگے لکھا ہے ابو جہل جو ہے تلاش کرتے کرتے پیغمبر کے گھر میں آئے، پیغمبر کو نہ پایا. کہتے ہیں واپس پلٹے، ابو جہل کہاں گیا؟ کہتے ابو بکر کے دروازے پہ پہنچا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے کہ ابو جہل یہ سمجھتا تھا محمد اپنے گھر میں نہ ہوئے تو ابو بکر میں گھر میں ہوں گے. تجھ سے تو ابو جہل بہتر ہے جو کہتا تھا محمد گھر نہیں ہوں گے تو صدیق کے گھر ہوں گے. کافر بھی کہتے تھے محمد کے بعد نمبر ہے تو صدیق کا. بخاری پڑھ لیجئے، بخاری پڑھ لیجئے. جب ابو سفیان دائرے کفر میں تھے، اسلام نہیں لائے تھے، کیا کہا تھا؟ کہاں ہے محمد؟ نہیں جواب آیا. کہاں ہے ابو بکر؟ نہیں جواب آیا. کہاں ہے عمر؟ کفار نے اس دور میں جان لیا تھا
کہ مصطفیٰ کے بعد ابو بکر ہے، ابو بکر کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ پیغمبر نے، قرآن نے، حدیث نے، دین نے، شریعت نے، اجماع صحابہ نے سمجھنا ہے تو اٹھاؤ بخاری، جس بخاری میں تجھے یہ نظر آتا ہے بنی ثقیفہ میں صحابہ اکٹھے ہو گئے، خلافت لے لی، اس کے اگلے دن کیوں نہیں پڑھتے کہ علی المرتضیٰ کو بلایا گیا؟ بخاری پڑھو، ساری پڑھو، بیمارو بخاری پڑھو، ساری پڑھو۔ بخاری میں لکھا ہوا ہے ایک وہ روایت جو تمہارے ذہن جناب کے مطابق تمہارے مسلک تمہارے ذہن کی حمایت کرتی ہو، تروڑ مروڑ کے اس کو اپن بیان کرتے ہو، باقیوں کو چھپاتے ہو۔ بخاری میں لکھا ہے اگلے دن شیر خدا علی کو بلایا گیا، علی المرتضیٰ صدیق کے پاس آئے، فرمایا اے صدیق مجھے قسم رب اکبر کی میں جانتا ہوں تیری مقام کو، جس مقام پہ تم ہو یہ تمہارا مقام ہے، تمہاری عزت ہے، تمہارا احترام ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ میں خلافت کا تم سے زیادہ حقدار، میں نے اس لیے پریشان ناراض تھا کہ آپ نے ہمیں مشاورت میں شامل نہیں کیا۔ صدیق کا جواب سنو، فرمایا علی سن لو، مجھے اپنے گھر والے اتنے پیارے نہیں لگتے جتنے محمد کے آل پیاری لگتی ہے۔ پڑھیے بخاری کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، آج 1400 سال بعد ان صحابہ پر جرح کرنے لگے ہو۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ۔ رب نے صحابہ کی عزت ناموس کا دفاع کرتے ہوئے کیا فرمایا تھا؟ کلم وعد اللہ الحسنی۔ خبردار صحابہ کے کسی عمل پہ باس نہ کرنا، میں نے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ رب نے قانون بنا دیا، ہر صحابی جنتی ہے۔ کلم وعد اللہ الحسنی۔ ایک عام نبی علیہ السلام کا صحابی ہے معاذ ابن مالک، پڑھ لیجئے صحیح مسلم۔ سنا ہو گیا، گناہ ہوا، نبی علیہ السلام نے بلایا، یا رسول اللہ من پاک کیجیے۔ فرمایا لے جاؤ معاذ، پتھر مارو، رجم کرو۔ رجم کیتا گیا معاذ ابن مالک کو۔ 2 دن گزرے، رجم ہو جانے کے بعد، دفن ہو جانے کے بعد 2 یا 3 دن گزرے، صحیح مسلم میں موجود۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ مسجد میں تشریف فرما، نماز انتظار کر رہے ہیں، معبود تشریف نہیں لے آئے۔ صحابہ اکرام اندر گفتگو شروع ہو گئی، واہ معاذ تو اسے سنا گناہ ہو گیا تھا، تو رب سے معافی مانگ لیتا، تو نے اپنے آپ کو پیش کیا اور تو نے پتھر کھائے، بہتر تھا تو گناہ چھپا جاتا، رب سے معافی مانگ لیتا، اب گیا ہوگا جہنم میں نعوذ باللہ۔ دوسرے صحابہ نے کہا یار ایسے نہ کہو، معاذ ٹھیک ہے اسے گناہ ہوا ہے، پتھر کھا کے جان دے دی ہے، گناہ مٹ گیا ہے، جنت میں ہوگا۔ آپس میں صحابہ میں اختلاف ہوا، معاذ کے بارے میں آسمان سے جبریل آئے، فرمایا محبوب جی ذرا باہر نکلو، مسجد نبوی میں صحابہ معاذ پر باز کر رہے ہیں، رب آسمان پہ کہہ رہا ہے کہ ذرا جنت کی طرف اپنی نگاہیں اٹھاؤ۔ محبوب نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھایا، رب نے درمیان سے پردے ہٹا دیے، فرمایا معاذ کو دیکھ لو جنت کی نہروں میں نہا رہا ہے۔ آپ آ رہے، فرمایا میرے صحابہ معاذ کے بارے میں کچھ کہہ رہے ہو، استغفروا لمعاذ ابن مالک، اٹھو معاذ ابن مالک کے لیے استغفار کریں، اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ اس کا جنازہ رسول اللہ نے پڑھایا، 3 دن بعد معاذ کے لیے دعا کرو، معاذ کو برا نہ کہو، جس سے زنا ہوا اس کو گناہ، اس
پر حد لگ گئی، رب رسول نے اسے برا نہیں کہنے دیا۔ تم صدیق عمر عثمان کو کہتے ہو جنہوں نے کفر میں بھی زنا نہیں کیا۔ پڑھ لیجئے، صدیق نے کفر میں رہ کے، زمانہ جاہلیت میں رہ کے نہ شراب پیا، نہ زنا کیا اور نہ بتوں کی پوجا کی۔ ایسے شخص کو ہم برا کہنے دیں جو ہمارا ایمان ہے؟ صدیق ہمارا یہ چھوٹے جو لفظ نارتے نہیں، صدیق ہمارا، صدیق ہمارا گونج پائے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یہ سمجھ نہیں آئی بات وہ آخر تک طرف لے کے جان تو پہلے ایک بات تے غور کرنا۔ میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے تو بعد سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کہ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، صدیق نو کہو جماعت کرائیں، مصلی امامت پہ آئیں، جماعت کروائیں۔ صدیق کو کہو جماعت کروائیں۔ روایت صحیح البخاری اندر اس ویلے جڑی میں حدیث پڑھ رہے ہیں ابو داؤد دے اندر موجود ہے، حسن درجے دی حدیث پاک توجہ فرمانا۔ نبی علیہ السلام ایک بار پہلے بیمار سن، طبیعت ناساز، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اذان کہنے تو بعد آئے، محبوب جی جماعت دا وقت ہو گیا ہے، آؤ تشریف لے آؤ، جماعت کروا دے۔ وہ نبی علیہ السلام فرمایا بلال میری طبیعت ناساز ہے، میرے کو نہیں آیا جا سکے گا۔ صحابہ کرام جو کسے صحابی نو کہہ دو جماعت کروا دے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی بلال واپس پلٹے، مسجد نبوی نگاہ ماری، نگاہ پورے اجتماع ماری ہے، بلال دی نظراں کنوں تلاش کر رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ دا امر کہ سیدنا ابو بکر مسجد اندر موجود نہیں، فرمایا عمر جی بلال رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کوئی صحابی جماعت کرا دے، میں نہیں آ سکا گا، لہذا آؤ تسی جماعت کرا دو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مصلی امامت پہ تشریف لے آئے، اونچی آواز نال تکبیر تحریمہ گئی، اللہ اکبر، اندر حجرہ مصطفی اندر آواز گئی ہے۔ نبی علیہ السلام دے کان مبارک نے سنیا ہے کہ بے عمر جماعت کرا رہے ہیں، فطری آواز ہی نہ عمر تھی بلند سی، محبوب اندر آواز سن کے جلدی نال فرمایا شاہ ذرا کھڑکی کھولو، مسجد نبی وال جدو کھڑکی کھولی ہے محبوب تڑپے اٹھے آگے بڑھے، ویکھیا پوری مسجد نظر ماری ہے کہ ابو بکر کیوں پیچھے کھڑا ہو گیا ہے۔ عمر دے علی موجود تھے، سارے صحابہ موجود ہیں سوائے ابو بکر کے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام نو صفا دے اندر نظر پاک دوڑائیے کہ ابو بکر کے دے عمر دے پیچھے تے نہیں کھڑا، لیکن نظر نہیں آیا۔ تین واری فرمایا لا لا لا، نہیں نہیں نہیں، ابو بکر کہاں ہے؟ کہاں ہے ابو بکر؟ کہاں ہے ابو بکر؟ جدو آواز نہیں آئی آپ نے کھڑکی بند کروا دیتی، اپنی چرپائی تشریف لے آئے، ادھروں جماعت ہو گئی۔ صدیق مسجد نبوی اندر پہنچے، جماعت ہو چکی ہے۔ صحابہ کرام نے کہا ابو بکر جلدی جاؤ۔ محبوب علیہ السلام نماز دی حالت تشریف لے آ کے اے الفاظ فرمائے جلدی جاؤ۔ سیدنا صدیق آئے، فرمایا ابو بکر کہتے سو محبوب جی تاخیر ہو گئی مسجد پہنچن اندر، فرمایا جماعت ہو گئی ہے جی محبوب کی جماعت ہو گئی۔ فرمایا جاؤ ابو بکر دوبارہ جماعت کرواؤ، جاؤ دوبارہ جماعت کرواؤ۔ محبوب جی کیا عمر کے پیچھے نماز نہیں ہوئی؟ فرمایا ہو گئی۔ فرمایا یا رسول اللہ پھر دوبارہ کیوں پڑھاؤں؟ فرمایا جاؤ دوبارہ پڑھواؤ، صحابہ کی نفلی ہو جائے گی، تمہاری فرضی ہو جائے گی، امت کو پتا چلے گا کہ محمد کے بعد صدیق ہے رسول۔ اسلام نے پہلا، ایمان نے پہلا، گلی گلی نگر نگر حدیث کا چرچا پرس پر علامہ سید سفید شاہ صاحب نے کوئی 1400 سال
بعد یہ کرامت ہے صدیق کی کہ تم ان کی شان پر جملہ کس چکے ہیں لیکن پوری امت بیدار ہو گئی. صدیق کی عزت عظمت پر قربان ہونے کے لیے وہ سنیت جو غائب ہو گئی تھی، وہ سنیت جو سست ہو گئی تھی، وہ سنیت جو بالکل برف کی گولوں کی طرح بن کے بیٹھ گئی تھی، اس سنیت کو 1400 سال بعد صدیق تیری غیرت نے جگا دیا. لقد رضی اللہ عن المومنین. آواز ہی پہلا نمبر سیدنا علی کا تھا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اس لیے سیدنا ابو بکر عمر عثمان نے خلافت کو چھین لیا، نعوذ باللہ، حق علی کا تھا. میں نے کہا علی پھر بنے کب؟ کہنے لگے یہ تین زبردستی بنتے گئے، آخر پہ سیدنا علی بنے. میں نے کہا تمہارا یہ عقیدہ نظریہ یہی ہے نا کہ بننا علی کو چاہیے تھا لیکن بنے علی نہیں، بنے چوتھے نمبر پر. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اس ترتیب پر رب راضی ہے، اس ترتیب پر مصطفیٰ راضی ہے، اس ترتیب پر صحابہ راضی ہے، اس ترتیب پر امت کا اجماع ہے، اس ترتیب پر امت کا اتفاق ہے. لیکن تم کہتے ہو کہ نہیں نہیں، حق سیدنا علی کا تھا، بنے تو چوتھے نمبر پر لیکن بننا پہلے چاہیے تھا. ہم نے کہا بنتا ہی چوتھا نمبر تھا اور اس پر بنے ہمارا اتفاق ہے. وہ خلیفہ راشد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ ان کا مقام و شرف. کہنے لگے نہیں، ان کا پہلے نمبر تھا، چوتھے نمبر پہ آئے. میں نے کہا پھر سن لو، چوتھے نمبر پہ خلیفہ بنے سیدنا علی. کہتے ہاں بنے چوتھے نمبر پر. ہمارا یہ عقیدہ پہلے آنا چاہیے تھا، نہیں آ سکے لیکن بنے چوتھے نمبر پر. اب سوال کرنے لگا ہوں، علماء کی موجودگی میں کرنے لگا ہوں، مرکزی جمعیہ کی قیادت کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں، اتنے علماء کی موجودگی میں کہنے لگا ہوں. حضرت باجوہ صاحب کے مرکز میں، ان کی جماعت میں، ان کے کارکنان کے سامنے کہنے لگا ہوں. پورے وثوق سے دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. مجھے بتلا دو جہاں جہاں چوتھے نمبر پہ خلیفہ علی بنے، جہاں جہاں خلافت علی ہے، میں اس کو مانتا ہوں، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. میرے وہ خلیفہ راشد ہیں، میرے وہ محبوب ہے. علی سے محبت ایمان کی دلیل ہے، علی سے بغض نفاق کی دلیل ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد میں علی داخل و شامل ہے. آپ کی آل و اہل بیت میں علی داخل و شامل ہے. لیکن جو میں آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہتا ہوں، دنیا رافضیت چکر کاٹ کے گھوم کے مر سکتی ہے، میرے سوال کو حل نہیں کیا جا سکتا. میں دعویٰ کرنے لگا ہوں، میں دعوت فکر دینے لگا ہوں، جہاں جہاں خلافت علی کی تھی، آرو زمین کے جبے کا فاتح ابو بکر عمر عثمان تھے. جہاں جہاں خلافت علی کی تھی، اس زمین کے فاتح، اس ملک کے فاتح، اس شہر کے فاتح. ایک بلشت بھی زمین ایسی نہیں ہے جو فتح صدیق عمر عثمان نے نہ کی ہو اور اس پر خلافت علی ہو. علی اس زمین کے وارث ٹھہرے جس کو فتح کرنے والے ابو بکر عمر عثمان تھے. حیا نہیں آتی ان شخصیات کو برا کہتے ہو جنہوں نے ایران فتح کر کے تمہیں دیا ہے. ایران کے فاتح عمر تھے، کوفے کو بسانے والے عمر تھے، ان سارے شہروں کے مؤسس اصحاب رسول ہیں. اس آیت کے مصداق ہیں
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. پوری دنیا میں دین غالب کرنے والے صحابہ تھے. ہمیں وہ جگہ بتا دو جو شیر خدا نے اپنے دور خلافت سے پہلے اپنے دور خلافت میں فتح کر کے آگے بڑھے ہوں. نہیں، علی نے وہاں خلافت کی جہاں ابو بکر و عثمان نے فتح کر کے زمین انہیں دی جہاں زمین انہوں نے دی. چاہیے کہ ان کا احترام بھی ہو. اللہ اسی عقیدے پر ہمیں زندہ رکھے، اسی پر موت دے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر